اور اس طرح کی تعلیمات نبی علیہ السلام کے اولین صحابہ نے سیکھا، اور پھر ایسی ہی زندگی ان کی گزری۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، خلافت کی ذمہ داری آ گئی تو اتنا اپنے آپ کو اس ذمہ داری کا احساس پیدا کیا کہ گھر سے بیت المال ہے، خزانہ ہاتھ میں ہے، جو چاہے فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس خزانے سے اتنا ہی دوں گا جتنا میرے کھانے اور گزر بسر کے لیے ضروری ہے، اس سے زیادہ 2 لقمے بھی اضافہ لینا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گوارا نہیں کیا۔ سارا بیت المال انسانیت کی فلاح و بہبودی کے کام کے لیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت اور ذمہ داریاں سنبھالی تو یوں فرمایا کہ میری خلافت اور دائرے میں انسان ہی نہیں، اگر کوئی جانور کتا بھی بھوکا سو جائے مر جائے تو میں یہ سمجھوں گا کہ اللہ قیامت میں مجھ سے اس کے بارے میں بھی پوچھیں گے۔ تو انسان ہی نہیں، غریب ہی نہیں، محتاج اور یتیم اور بیوہ ہی نہیں، انسانیت اتنی بٹھالی نبی علیہ السلام نے، اور کائنات کے ذروں سے محبت ایسی بٹھا دی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کتا بھی بھوکا سو جاتا ہے یا مر جاتا ہے، عمر یہ ڈر رہا ہے اس بات سے کہ قیامت میں کہیں پکڑا نہ جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، عید کا موقع ہے، چھوٹے بچے آ کر والدہ سے گزارش کر رہے ہیں کہ دوستوں نے عید کے لیے نئے اچھے کپڑے خرید دیے ہیں، جوتے چپل خرید دیے ہیں، اور عید گاہ پہنچنے کے لیے منتظر ہیں۔ بچے کہہ رہے ہیں ابا جان، اور والد کون ہیں؟ امیر المومنین ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، اور پہلے کی زندگی ایسی تھی 200 درہم کے جوڑے پہنا کرتے تھے، خلافت کی ذمہ داری آئی، انسانیت کی ذمہ داریاں آئیں تو سب کو چھوڑ کر صرف خدمت خلق اور سارا کچھ جو کچھ ہے وہ انسانیت پر لگانا، اور وہ اس لیے لگانا کہ امن قائم ہو جائے، وہ اس لیے لگانا کہ بیواؤں کو سہارا مل جائے، ان پڑھوں کو تعلیم مل جائے، تاجروں کو راہ اور راستوں کے اندر امن مل جائے، اس کے لیے سارے خزانے کھلے ہوئے ہیں۔ اور اپنے اوپر، اپنے گھر کے اوپر حال یہ ہے کہ بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ عید کا موقع ہے، ابا نیا کپڑا دلا دیجیے، تو جو خزانے کے ذمہ دار تھے، بیت المال کے محافظ تھے، ان کو چٹھی لکھی کہ 1 مہینے کی تنخواہ مجھے اس مرتبہ اضافی دے دی جائے۔ تو جو نگران تھے خزانے کے، انہوں نے پرچی کے پیچھے یہ لکھا کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ 1 سال تک زندہ رہیں گے، اس کی 1 مہینے تک زندہ رہیں گے، اس کی گارنٹی ہے، آپ یہ لکھ دیجئے تو میں 1 مہینے کی پیش کی تنخواہ دے دوں گا۔ اس طرح سے سادگی کے ساتھ یہ ہیں خلفائے راشدین مسلمانوں کے، ان کی خلافت علی منہاج النبوہ تھی۔ اس کے بعد بھی مسلمان حکمران رہے، یقیناً بعد کے والے حکمران، ان کی حکومتیں اور سلطنتیں علی منہاج النبوہ نہیں ہیں، وہ خلفائے راشدین نہیں ہیں، لیکن اسلام کے درس، اسلام کی تعلیمات ان کی زندگی میں آنے کی وجہ سے آج کی جو سیاست اور آج کے جو سیاسی لیڈران اور قائدین ہیں، اس سے ہزاروں نے لاکھوں درجے بہتر وہ حکمران رہے ہیں جو اس ملک میں حکمرانی کی ہے۔ ان لوگوں کی حکومتیں آج کے لیڈروں کی حکومتوں سے ہزار نہیں لاکھ گنا بہتر۔ آزادی کا جشن اس ملک کے اندر بہت آب و تاب سے منایا گیا، اور لوگوں نے اظہار کیا ملک سے محبت کا، لیکن بہت سامنے ایسے موقعوں پر مسلمان حکمرانوں کو چوروں اور ڈاکوؤں اور لٹیروں کی حیثیت سے اور اس تصور کے ساتھ ان کو پیش کیا کہ اس ملک کے اندر مسلمان آئے تھے تو ایک ڈاکو کی شکل میں، لٹیروں کی شکل میں، غیر ملکی آ کر جیسے انگریز یہاں حکومت کیے ہیں ایسے ہی مسلمانوں کا تصور پیش کیا جا رہا، اور یہ پہلی نجی انفرادی مجلسوں میں بولتے بولتے اب عدل اعلان کہہ رہے ہیں، اور اب تو
کا جز بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو اپنے حکمرانوں کی صحیح تاریخ کو معلوم رکھنا ضروری ہے۔ کیسے بہترین یعنی حکومت کی تھی اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ نے، ایسے سادہ مزاج ان لوگوں کو واقعی سنائے، ان کے بڑوں نے، ان کے اساتذہ نے، ان کے علماء اور مشائخ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور خلفائے راشدین کے واقعات سنا کر اس نہج اور اس سطح پر لے جانے کی فکریں اور تڑپ پیدا کی ان لوگوں کے دلوں میں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں بہت انگلیاں اٹھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بہت تعصب پسند تھے، ہرگز تعصب پسند نہیں، بالکل وطن پرست انسان تھے۔ وہ اتنے وطن پرست تھے، وطن کا معاملہ آ گیا اور اپنے بھائی کا معاملہ آ گیا دارا شکوہ کا، تو اپنے بھائی کو قتل کروا دیا وطن کی محبت کے اندر۔ اپنے والد کے غلط فیصلوں کی وجہ سے دشواریاں ہو رہی تھیں، ترقیاں رک رہی تھیں، والد کو نظر بند کرا دیا وطن کی محبت میں۔ اور حکومتوں کے لیے اس طرح سے قتل کروانے وہ زمانوں میں کوئی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ راجا اشوک کے سلسلے میں ہے کہ اس نے جب یہاں پر حکومت کی تو اپنے بھائیوں رشتہ داروں میں سے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا۔ اورنگزیب نے ایک کو مروایا۔ وہ یقیناً یہ حکومت کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مغل حکومت یہ نہیں تھی، یہ خلفائے راشدین کی حکومت نہیں تھی، یہ یقیناً سچے پکے مسلمان مثالی سارے بادشاہ نہیں گزرے ہیں، لیکن ہرگز وہ ڈاکو نہیں تھے، چور نہیں تھے، وطن کے غدار نہیں تھے، رعایا کے ساتھ سختی کرنے والے نہیں تھے، وہ وطن پرست تھے، وہ ملک کو ترقی کی طرف لے جانے والے اور پہنچانے والے۔ 50 سال تک انہوں نے حکومت کی تھی، 1-2 سال نہیں۔ اور ایسی مثالی حکومت اور حکومت کو اتنا پھیلایا، متحدہ ہندوستان کا تصور اگر اس ملک میں کسی نے دیا ہے تو وہ مسلمانوں نے دیا ہے۔ کہاں اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں، مسلمان ہیں جو دلی میں بیٹھ کر انہوں نے حکومت کو اتنا عام کیا کہ عراق کی حدود تک ہندوستان قائم ہو گیا تھا۔ اب تو حکومت آئی بھی نہیں، دارالحکومت دہلی کو بدلنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مسلمان حکمران تھے جو دلی پر بیٹھ کر حکومت کی، اور کیسی حکومت کی؟ منگولوں نے بغداد کے اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ وہ مسلمان حکمران تھے جنہوں نے اس ملک کو بچایا ہے منگولوں سے، ورنہ تو بغداد اجڑ گیا، کتب خانے جلا دیے گئے، دریا میں جلے ہوئے کاغذ اتنے ڈالے گئے کہ دریا کا پانی کالا ہو گیا۔ لیکن جب بھی منگول ہندوستان کی طرف آئے، علاء الدین خلجی نے مقابلہ کر کے ان کو ملک میں آنے نہیں دیا۔ بابر نے اگر حملہ کیا تھا تو ابراہیم لودھی کے اوپر کیا تھا، کسی غیر مسلمان کے اوپر حملہ نہیں کیا تھا۔ یہ تصور غلط دیا جا رہا ہے، ہسٹری کو، تاریخ کو تبدیل کر دیا جا رہا ہے۔ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پہلے زمانے کی جو جنگیں تھی وہ ہندو مسلم والی تھی، لہذا اس زمانے میں سومنات کی مندر کو محمود غزنوی نے توڑا تھا، اس وجہ سے ہم مسلمانوں کی مسجدوں کو توڑ دیں گے۔ سومنات کی مندر محمود غزنوی نے توڑا تھا تو اس کی وجوہات کیا ہوئی؟ اورنگزیب عالمگیر جب حیدرآباد دکن آئے تھے تو گولکنڈہ قلعے کی ایک مسجد کو انہوں نے توڑ دیا تھا۔ کیوں توڑا تھا؟ کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ کیا وہ غیر مسلمان راجا تھے؟ اس لیے گولکنڈے کی مسجد کو انہوں نے توڑا تھا کہ تانے شاہ نے اس مسجد کے تہخانے کے اندر ہتھیار چھپا کر رکھا تھا، وہاں پر اس کی فوج موجود تھی، تو انہوں نے اس کی حکومت کو، تانے شاہ کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے اورنگزیب نے مسجد کو بھی توڑا، اورنگزیب نے مندر کو بھی توڑا جس مندر کے اندر خواتین کا ریپ ہوا تھا۔ محمود غزنوی نے بھی سومنات مندر کو توڑا ہے، یقیناً توڑا ہے اس نے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ
یہ خلفائے راشدین کی خلافت ہے، وہ اپنی سلطنت اور حکومت کو آگے بڑھانے اور پھیلانے اور اس کو مضبوط کرنے کی نیتوں سے ان لوگوں نے یہ کام کیے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، مسلمان حکمران بنیادی طور پر اس تصور کے ساتھ حکومت کیے ہیں کہ ہم روئے زمین پر اللہ کے خلیفہ ہیں اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ تمام خلقت کو ایک سمجھیں، سب کے ساتھ محبت اور رحم کا معاملہ کریں۔ مسلمان حکمران رہے تب ہی ہندوستان سونے کی چڑیا بنا تھا۔ اتنا یعنی اکنامیکلی معاشی طور پر مسلمانوں نے ہندوستان کو اتنا مضبوط کر دیا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں پوری دنیا کی آدھی ویلتھ جو تھا اس زمانے کا، آدھا پیسہ ہندوستان میں رہتا تھا، آدھی دولت پوری دنیا میں جتنی دولت تھی اس کی آدھی دولت ہمارے ہندوستان کے اندر تھی۔ یہاں سے آج جو آپ یورپ اور امریکہ کے اندر ترقیاں دیکھ رہے ہیں وہ سب یہاں کے مسلمانوں کی چرا کر لے گئی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے ان کو ترقی ملی ہے۔ مسلمان حکمران یہاں آئے تو اس کو اپنا وطن سمجھ کر، مسلمان حکمران یہاں آئے یہاں تو بہت سی جگہوں پر تو ان کو بلایا گیا۔ یہاں کے ذات پات کی وجہ سے یہاں کے مسلمان، یہاں کے دلت اور چھوٹی ذات والوں کے اوپر ظلم ہو رہا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اسلام کی تعلیمات مساوات والی تعلیمات ہیں، آزادی والی تعلیمات ہیں، حق و انصاف والی ہیں، اتحاد کی بات کرنے والے، اخوت اور بھائی چارگی والی باتیں ہیں۔ تو اس لیے اسلام کو یہاں بلایا گیا، مسلمان حکمرانوں کو دعوت دی گئی اور ان لوگوں نے عدل و انصاف کی عظیم الشان بہت مضبوط حکومتیں قائم کی اور اپنی رعایا کے ساتھ پوری محبت کا معاملہ کیا۔ ہر اعتبار سے ملک کو مضبوط کیا، اس ملک کی معیشت کو مضبوط کیا، تجارت کو مضبوط کیا، راستے کو نمک کیے، سڑکیں بنائیں، ایگریکلچر کو اتنا ڈیولپ مسلمانوں نے کیا کہ آج ان کے بنائے ہوئے تالابوں کو صحیح کرنے کی ہمت بھی نہیں ہے آج کی حکومتوں کے اندر۔ میڈیکل لائن کے اندر مسلمانوں نے کام کیا، تعمیرات میں آج بھی ہندوستان کے خزانوں میں ان کے بنائے ہوئے لال قلعے اور ان کے بنائے ہوئے تاج محل اور ان کے بنائے ہوئے چار مینار اور قطب مینار سے آنے والی بڑی آمدنی آج بھی مغل بادشاہوں کا فیض مل رہا ہے اور ان کو ہی دے رہے ہیں۔ بہت زیادہ یعنی مسلمانوں کا اس ملک کے اندر، مسلمان حکمرانوں کا اس ملک کے اوپر احسانات ہیں۔ ملک آزاد ہوا تو آزادی کے بعد 1965 کے اندر ایک وار ہوا چائنا کا ہندوستان کے اوپر، اور جب چائنا نے تبت کو لے کر ہندوستان کی چائنا سے لڑائی ہو گئی 1965 کے اندر، جبکہ ہندوستان آزاد ہو گیا۔ اس وقت کی پوزیشن یہ تھی ہمارے ملک کی کہ چائنا سے لڑنے کے لیے ہتھیار موجود نہیں تھا۔ تو اس وقت کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری حیدرآباد آئے اور حیدرآباد کے نظام سابق میر عثمان علی بہادر سے انہوں نے کہا کہ چائنا حملہ کر رہا ہے اور ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، اگر آپ کچھ تعاون کرتے اس وقت میں تو ہمارا بڑا کام ہو جائے گا۔ آپ کی سخاوت اور آپ کی عطا اور آپ کی کیا کشادہ ذہنی ہم کو پتا ہے اس کا، آپ ہم پر کرم کر دیں۔ تو نظام حیدرآباد نے اس ملک کو، وطن کو مضبوط کرنے کے لیے یہ کہا کہ چائنا کے ہم آنکھ نکال لیں گے، اور اسی وقت وہیں ٹھہرے بیگم پیٹ ایئرپورٹ پر ہی ٹھہرے 5000 کلو 5 ٹن سونا منگا کر ہندوستان کی حکومت کو تحفے کے طور پر پیش کیا۔
آج تک تاریخ میں، ہندوستان کی تاریخ میں اتنا بڑا ڈونیشن دینے والا نہ پہلے نہ بعد میں آج تک اس کا ریکارڈ توڑنے والا کوئی موجود نہیں۔ ایسے ایک نہیں سینکڑوں تاریخی واقعات ہیں، ان سب کو بلا کر صرف مسلمانوں کی دشمنیوں کو اور اس وقت کیے گئے سیاسی مجبوری کے فیصلوں کو سنا کر بتا کر آج کے مسلمانوں کے اوپر وار کرنا اور آج کے مسلمانوں کو ان کی عبادت گاہوں کو اور ان کے مقدس محترم جگہوں کے ساتھ بے حرمتی کرنے کا جواز نکالا جا رہا ہے۔ ہندو حکومتوں نے کیا نہیں کیا؟ اشوک نے تبلیغ کی، مسلمانوں نے یہاں اسلام جو پھیلایا ہے وہ تلوار کی بنیاد پر نہیں، مسلمان کے پاس لوگ آتے تھے، ہوتا یہ تھا کہ کوئی موقع ہوتا میں بہت تفصیل سے کچھ باتوں اس ٹاپک پہ آپ کو بولتا۔ جتنی دیگر قومیں تھیں، انگریز سے ہم کو کیوں شکوہ گلا ہے؟ انہوں نے حکومت کی اور یہاں کے لوگوں کو کرسچن بنانے کے لیے پوری ایک بڑی ٹیمیں اتار دی گئی اور ہر طرف سے ہو رہی تھی اور کرسچن مشنری کام کر رہی تھی، لوگ کرسچن ہو رہے تھے۔ ایسا مسلمانوں نے یہ نہیں کیا کہ کسی اللہ والوں کو اتار دیا اور مشاہد نکل گئے اور اسلام کی دعوت دینے لگے، ایسا نہیں تھا، بلکہ یہاں کے جو چھوٹی ذات والے ہیں ان کو ان کی مندروں میں آنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ کسی بڑی ذات والے کے سامنے سے چپل پہن کر نہیں گزر سکتے تھے، تو وہ لوگ اپنے دل کے اطمینان اور سکون کے لیے اللہ والوں کے در پر درگاہوں پر آ کر بیٹھنا شروع کیے اور وہاں ان سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا، خود سے اسلام قبول کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ پکڑا گیا، تلوار گردن پر رکھی گئی اور یہ کہا گیا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ جیسے آج یہ لوگ پلان بنا رہے ہیں، مسلمانوں کی نسل کشی کا جو منصوبہ بنا رہے ہیں اور اس کے لیے وہ باتوں کا جواز پیدا کر رہے ہیں، حالانکہ غلطیاں تو انہوں نے کی تھیں۔ بدھزم کو اس ملک سے ختم کر دیا ہندوازم نے، ان کے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ کہاں چلا گیا بدھزم، سب ختم ہو گیا ان کی شرارتوں کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، بس آپ کو یہ سنانا ہے کہ اس ملک کے ماضی میں اور ملک کا ماضی بہت شاندار انداز کا ہے، سر اٹھا کے دیکھنے ہم کے قابل ہے، ہماری نگاہوں سے نگاہ ملا کر بات کرنے کی کسی کو ہمت نہیں ہے۔ اگر ملک سے لال قلعہ ہٹا دیا جائے، تاج محل ہٹا دیا جائے، چار مینار ہٹا دیا جائے، قطب مینار ہٹا دیا جائے تو کیا باقی رہ جائے گا؟ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، مفت میں اس سے آنے والی آمدنی ہے۔ ابھی ہماری موجودہ حکومت نے بھی ایک اسٹیچو بنایا ہے، لوگوں نے تبصرہ کیا ہے کہ اگر اس کی آمدنی ابھی سے لے کر 50 سال تک اس سے آئے تک بھی جا کر انہوں نے جو صرفہ کیا، خرچ کیا ہے، وہ خرچ بھی وصول کرنے کے لیے تقریباً 50 سال چاہیے، تب جا کر اس سے آنے والی آمدنی اس لگائے ہوئے خرچ کے برابر ہو سکتی ہے۔ مفت میں یہ بڑی بڑی چیزیں ہمارے مسلمان حکمرانیں یہاں دے کر ہیں۔ ہمارے حیدرآباد کے اندر پوری ایشیا کا سب سے بڑا میڈیکل ہاسپٹل دیا ہے، عثمانیہ ہاسپٹل دیا گیا۔ ایسی ایک نہیں سینکڑوں چیزیں ہیں میرے بھائی، بس اتنا کہنا ہے کہ نصاب بدل رہا ہے، نظام بدل رہا ہے، سوچ بدل رہی ہے، ہماری نئی نسلوں کا تصور بھی بدل رہا ہے۔ وہ یہ سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب ہمارے مسلمان بادشاہ عیاش تھے، ہمارے مسلمان بادشاہ لٹیرے تھے، ہمارے مسلمان بادشاہ لاپرواہ تھے، ہمارے مسلمان بادشاہ عورتوں کے پیچھے پھرنے والا۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ایک دو کے علاوہ ساری تاریخ قربانیوں سے اور ملک کے وطن کے ساتھ وفا سے اور اس کی ترقیاتی کاموں کے انجام دینے سے بھری پڑی ہوئی ہے۔ بس ضرورت یہ ہے کہ اس کو جانیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اس تصور سے زندگی گزارو، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تم کو اس زمین کا میں خلیفہ بناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھ عطا فرمائے اور دیگر قوموں کو بھی سمجھ نصیب فرمائے، ملک کے ترقی کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔